السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ آج میں وہیں سے سٹارٹ لوں گی جہاں سے کل ہم رکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا، تو اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے علمبردار خود کٹ کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا اس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے، جس کا نام ثواب تھا، مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوتے ہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام امرہ تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ حضرت حنظلہ کی شہادت۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹی کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن اسود نے جھپٹ کر تلوار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جانبازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علمبردار عثمان، ابو سعد، مصافہ، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھی، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ کفار کی بھگدڑ اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درہ کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں نے
افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرہ داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درہ کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ نہایت ہی دلیرانہ مقابلہ کیا۔ یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی، مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھی۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے دو پارٹوں میں دانے کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہی رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر بڑا غضب ہوا۔ یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن کمیہ کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جاں باز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوں سے پرچم اسلام کو اپنی سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے۔ پھر ابن کمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے شور و غل مچا دیا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز نے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی بہکلا گئے اور ان کے دماغ معوف ہو گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں تین گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے، یہ جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ، جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے دو طرفہ حملوں کے نرخے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد و جاں بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی، 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔
اسی طرح حضرت ثابت بن وحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو ہم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کی تلوار سے جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جانصاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی رہیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں، ادھر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھ امٹ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔